کینیڈا جسے گریٹ وائٹ نارتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ حیرت انگیز طور پر کینیڈا 6 ٹائم زونز میں پھیلا ہوا ہے۔ مشرق میں نیو فاؤنڈ لینڈ ٹائم سے لے کر مغرب میں پیسیفک ٹائم تک اس کے مختلف ٹائم زون پوری دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ یہاں کی عوام کو سرکار مفت بجلی، مفت تعلیم اور مفت علاج کے ساتھ ساتھ گھر بنانے کے لیے بھی آسان ترین قرضے فراہم کرتی ہے۔ آج کینیڈا کے پاس دولت کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ چھوٹا سا ملک پاکستان جیسی کئی ریاستوں کو ایک دن میں ہی خرید سکتا ہے۔ یہ وسیع ملک اب ایک وسیع جغرافیائی علاقے پر محیط ہے، جس کی وجہ سے جہاں متعدد ٹائم زونز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اونٹاریو کینیڈا کا سب سے زیادہ جھیلوں والا صوبہ مانا جاتا ہے۔ یہ صوبہ اپنی جھیلوں کی کثرت کے لیے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ بشمول عظیم جھیلیں اور ہزاروں چھوٹی جھیلیں اس پورے خطے میں بکھری ہوئی ہیں۔ کینیڈا کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ایک گلی 56 کلومیٹر لمبی ہے، جس کا نام یونگ سٹریٹ ہے۔ اس گلی کی کل لمبائی 35 میل سے بھی زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی گلی ہے جو مکمل طور پر ایک شہر میں ہے۔ اصل میں کینیڈا کی حکومت نے ایک فوجی سڑک بنانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن یہ روڈ تیزی سے آباد کاروں اور تاجروں کے لیے نقل و حمل کا ایک اہم راستہ بن گیا۔ چاہے آپ سیاح ہوں، رہائشی ہوں یا کاروباری شخصیت، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جسے کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ کو ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ کینیڈا نے عالمی صحت کی دیکھ بھال میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ کینیڈا کے ڈاکٹرز کے پاس کئی اہم ترین کارناموں کی لسٹ موجود ہے، جن میں سے ایک انسولین کی دریافت بھی ہے۔ 1921 میں فریڈرک بینٹنگ اور چارلس بسٹ نے ٹورنٹو یونیورسٹی میں انسولین دریافت کی تھی۔ اس کے بعد سے یہ پیش رفت ذیابیطس کے علاج میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آج اس کی مدد سے دنیا بھر میں بے شمار جانیں بچائی جا رہی ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے روس کے بعد کینیڈا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 99,84,000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں کینیڈا کے بارے میں چند مزید دلچسپ حقائق بھی جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستوں، موجودہ کینیڈا کے علاقوں کیوبیک اور اونٹاریو میں رہنے والے قدیم مقامی باشندوں کو سینٹ لارنس ایریوکوئن کہا جاتا تھا۔ ان کی زبان میں کناٹا گاؤں یا آبادی کو کہتے تھے۔ 1535 میں موجودہ کیوبیک سٹی کے رہنے والے ان قدیم باشندوں نے فرانسیسی مہم جو ژاک کارٹیک کی ایک گاؤں کی جانب رہنمائی کی تھی۔ اس گاؤں کا نام سٹاڈاگونا تھا۔ اس دوران انہوں نے لفظ کناٹا استعمال کیا۔ ژاک نے بعد میں نہ صرف سٹاڈاگونا بلکہ پورے علاقے کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1545 میں یورپی کتب اور نقشوں میں دریائے سینٹ لارنس کے آس پاس کے علاقے کو کینیڈا کہا جانے لگا اور بالآخر یہ پورے ملک کا نام بن گیا۔ پاکستان اور کینیڈا میں یوں تو بہت فرق ہے، لیکن غالباً ایک چیز ان دونوں ملکوں میں مشترک ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں مقبول ترین کھیل کرکٹ جبکہ قومی کھیل ہاکی ہے۔ کینیڈا میں سب سے مقبول کھیل آئس ہاکی ہے، لیکن ان کا قومی کھیل لیکروس یعنی ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل ہے۔ آئس ہاکی کا جدید کھیل کینیڈا میں نمو پذیر ہوا تھا۔ اس کی بنیاد ایک ایسا کھیل بنا جو 10ویں صدی سے کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے قواعد و ضوابط سب سے پہلے 1877 میں مونٹریال گزٹ میں شائع ہوئے۔ کینیڈا کے مشرقی ساحل پر وائکنگز کہلانے والے شمالی یورپ کے باشندوں نے 1000 کے لگ بھگ بستیاں بسائیں۔ دوسرے لفظوں میں کولمبس سے بہت عرصہ پہلے یہ لوگ بر اعظم امریکہ پہنچ چکے تھے۔ اس خطے میں یورپی والدین سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ سنوری تھا۔ یہ پیدائش سن 1000 کے قریب مین لینڈ کے مقام پر ہوئی تھی۔ سن 1642 میں تصوف سے وابستہ فرانسیسی افراد کو کینیڈا کے ایک ویران علاقے میں مشنری شہر آباد کرنے کا خیال آیا۔ بعد میں اسے عملی شکل دی گئی، جس کے نتیجے میں مونٹریال کی بنیاد پڑی۔ یورپیوں نے کینیڈا کے جس حصے کو سب سے پہلے دریافت کیا وہ نیو فاؤنڈ لینڈ ہے، تاہم یہی وہ علاقہ ہے جسے سب سے آخر یعنی 1949 میں صوبائی حیثیت دی گئی۔ 1 جولائی 1867 میں برطانوی پارلیمنٹ میں برٹش نارتھ امریکہ ایکٹ پاس ہوا تو کینیڈا نے ایک آزاد ملک کی حیثیت اختیار کر لی۔ کینیڈا کے جیمز نیسمتھ نے باسکٹ بال کا کھیل ایجاد کیا۔ وہ فزیکل ایجوکیشن کے طلبہ کو طویل سرما میں انڈور کھیلوں میں مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دارالحکومت اوٹاوا کا نام پہلے کرنل جان بے کے نام پر بے ٹاؤن رکھا گیا تھا۔ اس نے دریائے اوتاوا اور جھیل اوٹاریو کو منسلک کرنے کے لیے ایک نہر کی تعمیر کے سلسلے میں یہاں قیام کیا تھا۔ شاید آپ کینیڈا کے لوگوں
लोगों की दोस्ती और लामहदूद शाइस्तगी से वाकिफ होंगे। दूसरे ममालिक से आने वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ रोजमर्रा की गुफ्तगू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज सॉरी है। दुनिया में सबसे तवील साहिल भी कनाडा का है, जिसकी लंबाई 2,43,000 किलोमीटर से ज्यादा है। बरतानवी मलका एलिजाबेथ दोम कनाडा की सरबराह ममलिकत है। इस मुल्क में इंसानी सरगर्मी का सबसे कदीम सबूत 20,000 बरस कदीम पत्थर के आलात और जानवरों की हड्डियां हैं। ये कनाडा के इलाके योकोन में दरियाए ब्लू फिश के करीब गारों से मिले थे। शुमाली अमेरिका में कम तरीन दर्जा हरारत -63 रिकॉर्ड किया गया था और इतनी सख्त सर्दी 3 फरवरी 1947 को कनाडा के इलाके योकोन के मकाम सनीग में पड़ी थी। कनाडा में बहुत से अजीमुल हस्सा जानवर पाए जाते हैं। इनमें मोवश और ग्रिजली रीछ शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ हशरातुल अर्ज की 55,000 इकसाम पाई जाती हैं। कनाडा में बहुत सी अहम इजादात हुई, जिनमें केरोसिन, इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोप, इंसुलिन, आईमैक्स, फिल्म सिस्टम, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी और इलेक्ट्रिक कुकिंग शामिल हैं। कनाडा की सरकारी जबानें अंग्रेजी और फ्रांसीसी हैं। कनाडा की तारीख में अंग्रेजी और फ्रांसीसी बोलने वालों के दरमियान तनाजे होते रहे और ये सिलसिला ताहाल नहीं रुका। अक्टूबर 1970 में फ्रांसीसी कनाडा और अंग्रेजी कनाडा के दरमियान कशीदगी इंतहा को पहुंच गई, जब एक शिद्दत पसंद तंजीम ने कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में धमाके किए, बैंकों को लूटा और दीगर जराइम भी किए, जिनमें बरतानवी ट्रेड कमिश्नर जेम्स क्रास का अगवा भी शामिल है। फौज ने मदाखलत करते हुए इस सरकशी पर काबू पाया और हजारों मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में बहुत ज्यादा पनीर बनाई और खाई जाती है। इसके अलावा कनाडा में पनीर की कम से कम 32 इकसाम बनाई जाती हैं। इस मुल्क में 35 लाख टन पनीर सालाना बनती है। दोस्तों, अगर आपको भखर नेटवर्क वीडियोस की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।